شاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سلطان ولایت حضور سلطان الاولیاء سیدنا پیر پیرا امیر میرا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دو جہاں میں آپ کی برکت سے ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آج بھی غوث پاک کی سیرت کے ایک عظیم عنوان پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف ٹاپک لیے اور اس پروگرام میں الحمدللہ غوث پاک کی سیرت کے مختلف پہلو کو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ آج کا جو ٹاپک ہم نے لیا ہے غوث پاک کی سیرت کا، وہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیارات۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو طاقت عطا فرمائی، اللہ نے جو آپ کو اختیارات دیے، اور کس کس انداز سے آپ کو جو اللہ پاک نے اختیارات دی، آپ نے ان کا کیسا استعمال کیا، اور آپ نے لوگوں کی اس کے ذریعے مدد فرمائی، لوگوں کی امداد فرمائی، اور آپ کے جو اختیارات تھے ایک وقت کے اندر آپ کئی کئی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ جو کرامتیں آپ کی ہیں، یقیناً بھی آپ کے اختیارات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے وہ اختیارات ہی ہیں۔ تو کیا کیا اختیارات تھے، انشاءاللہ کچھ اس حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اول تاخیر ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ درود پاک کی فضیلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے پروگرام میں ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی مہمان بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں جو انشاءاللہ الرحمن غوث پاک کے اختیارات کے حوالے سے کچھ گفتگو بھی آپ سے کریں گے، وہ ہیں ہمارے ریحان برکاتی اتاری۔ ماشاءاللہ ریحان بھائی کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی کریں گے، اور نعت پاک اور حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت سنانے کے لیے ہمارے ممبئی ہی کے ایک بڑے پیارے نعت خواں مستقیم بھائی بھی تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ نعت پاک بھی سنیں گے، منقبت بھی سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی غوث پاک کی منقبتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اور ایک کلام کو پہلے پروگرام میں انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ افلاک سے اونچا ہے ایوان محمد کا، افلاک سے اونچا ہے ایوان محمد کا، مخلوق الہی ہے، مخلوق الہی ہے، سامان محمد کا، مخلوق الہی ہے، سامان محمد کا، پاتے ہیں سبھی صدقہ ان کے در اقدس سے، پاتے ہیں سبھی صدقہ ان کے در اقدس سے، ہر ذرہ عالم ہے، ہر ذرہ عالم ہے، مہمان محمد کا،
محمد کا مخلوق الہی ہے، مخلوق الہی ہے، سامان محمد کا ہوتی ہے ہر ایک نعمتیں، تقسیم مدینے سے ہوتی ہے ہر ایک نعمتیں، تقسیم مدینے سے، کونین میں جاری ہے، کونین میں جاری ہے، فیضان محمد کا کونین میں جاری ہے، فیضان محمد کا مخلوق الہی ہے، مخلوق الہی ہے، سامان محمد کا دنیا کی سبھی باتیں مٹ جائے میرے دل سے، دنیا کی سبھی باتیں مٹ جائے میرے دل سے، ہو ورد زباں کلمہ، ہو ورد زباں کلمہ، ہر آن محمد کا، ہو ورد زباں کلمہ، ہر آن محمد کا، مخلوق الہی ہے، سامان محمد کا، تقدیر جمیل اپنی شاہوں سے رہے بڑھ کر، تقدیر جمیل اپنی شاہوں سے رہے بڑھ کر، سگ اپنا بنائے گر، سگ اپنا بنائے گر، دربان محمد کا، سگ اپنا بنائے گر، دربان محمد کا، افلاک سے اونچا ہے ایوان محمد کا، مخلوق الہی ہے، سامان محمد کا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا ہی زبردست کلام خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکت نصیب فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ پروگرام سلطان ولایت میں ہم نے کلام بھی شامل کیا، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا شروع میں کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اختیارات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے چنندہ بندوں کو اختیارات سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ پاور دیتا ہے، یہ طاقت اور قدرت سے نوازتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بہت کچھ کرنے کا ان کو اختیار ہوتا ہے۔ بلکہ مجھے یہاں پر ایک حدیث پاک کے ساتھ میرے سامنے موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ پاک کی قسم کھا لیں تو وہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔
یعنی یہ بھی اللہ پاک کے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے اختیارات دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صالحین بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے یہ ان کو اختیارات نصیب ہوتے ہیں. انشاءاللہ غوث پاک کے اختیارات کی طرف بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ریحان بھائی سے گزارش کروں گا کہ غوث پاک کے کیا کیا اختیارات تھے، اگر اس کو آپ اپنے الفاظ میں کچھ بیان کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل. علی بھائی، سب سے بڑی ہماری یہ سعادت مندی ہے کہ ہمیں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. الحمدللہ. ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبیوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور ولیوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ رب العالمین، آج ہم جن کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ تو ولیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ. شہنشاہ ولایت ہیں، تاج الکرامت ہیں، محبوب سبحانی ہیں، قطب ربانی ہیں. بہجت الاسرار شریف میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دن سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھے سلام عرض کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے یہ بات کئی ناظرین کو بھی پتہ نہیں ہوگی کہ یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا ایسا بھی کرتا ہے، لیکن میرے غوث پاک فرما رہے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے مجھے سلام کرتا ہے، اور مجھے دن بھر کے احوال، یہ جو دن بھر میں جو واقعات ہونے والے ہیں ان سے باخبر کرتا ہے. پھر جب ہفتہ آنے والا ہوتا ہے تو ہفتہ بھی مجھے سلام کرتا ہے، اور مجھے ہفتے بھر میں ہونے والے جو معاملات ہیں، جو بھی واقعات ہوں گے، جو رونما ہوں گے دنیا میں، اس پر مجھے مطلع کرتا ہے، سبحان اللہ. مجھے انفارم کرتا ہے. پھر جب سال آتا ہے تو سال بھی میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اجازت لیتا ہے، اور جو جو واقعات ہونے والے ہیں اس پر مجھے مطلع کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیا میں نمودار ہوتے ہیں. تو ایسے ایسے اختیار میرے رب کریم نے میرے غوث پاک کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یعنی سورج پر بھی غوث پاک کو اختیار ہے، دن پر بھی. دن طلوع ہوتا ہے تو غوث پاک سے یعنی کہ ان کو اختیارات اتنے عطا کر دی گئے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً غوث پاک کو بڑا ہی با اختیار بنایا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسے غوث اعظم ملے. سبحان اللہ. مزید کیا فرمانا چاہیں گے غوث پاک کے اختیارات کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر، نقش قدم پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں الحمدللہ رب العالمین اپنے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں. سبحان اللہ. تو جس طرح ہمارے آقا علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل ہے، اسی طرح سارے ولیوں میں افضل ہمارے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر نیک بخت بھی پیش کیے جاتے ہیں، بدبخت بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور میری نظر جو ہے وہ لوح محفوظ پر بھی ہوتی ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم اور حکمت کے سمندر میں تیرتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زبردست کرامت جو ہے وہ کتابوں میں پڑھنے کو یوں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ تاجر جو تھے وہ سفر تجارت پر جا رہے تھے، اور سمندر کے ذریعے وہ سفر کر رہے تھے. اچانک سمندر میں طغیانی آ گئی، مجدھار آ گئی. بیچ مجدھار میں سمندر میں جو ہے ناؤ جو تھی وہ پھنس گئی. تو سمندر میں جتنے تاجر موجود تھے وہ بڑے گھبرائے، اور اس میں یہ بھی ہو گیا کہ ہول، کشتی کے نیچے ایک ہول ہو گیا. ہول ہونے کے سبب پانی جو تھا وہ تیزی سے کشتی میں آنے لگا. اب جو جتنے تاجر اندر موجود تھے سب بیچارے پریشان ہو گئے کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، اب تو جان پر بن گئی، اب ان قریب ہم ڈوب جائیں گے. پانی جب سب اندر آ جائے گا تو ہماری زندگی تو ختم ہو جائے گی. اسی فکر کے عالم میں، ڈر کے عالم میں لوگ دعاؤں میں مصروف ہو گئے. تو ان تاجروں میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ ڈرو مت، سب اپنا رخ بغداد کی جانب کر لو، اور سرکار بغداد حضور غوث پاک کو پکارو، یا شیخ عبد القادر ادرکنا. سبحان اللہ. اس طرح کرو. اور جیسے ہی سب نے مل کر اس طرح پکارا، بغداد شریف کی طرف منہ کیا اور کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی ادرکنا، تو سب نے دیکھا کہ اچانک قدرتی ہاتھ نمودار ہوا. سمندر میں ایک بہت بڑا قدرتی ہاتھ نمودار ہوا، اور اس نے منجدھار میں جو کشتی ہل رہی تھی اور ایسا تھا کہ ان قریب وہ ڈوب جاتی، اسے کنارے سے پکڑا اور پکڑ کر ساحل سمندر پر لے آیا. سبحان اللہ. اور وہاں پر سارے تاجر اترے، اور اتر کر جو ہے جلدی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے. اور کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا.
اور اس وقت سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے میں بیٹھ کر جو ہے طلباء کرام کو درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے، اور طلباء کرام نے دیکھا کہ باقاعدہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے پڑھاتے ان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، ان کا رنگ تبدیل ہوا، اور انہوں نے اپنی چادر میں ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈال کے نکالا تو ہاتھ سے جو تھا پانی ٹپک رہا تھا، جبکہ وہ کڑاکے کی سردی کا موسم تھا، سردی میں عموماً ہمارے ہاتھ پر خشک ہو جاتے ہیں، تو پانی کہاں سے آیا؟ لیکن آپ کے رعب و جلال کا اتنا دبدبہ تھا کہ کسی بھی شاگرد کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ آپ سے دریافت کرے کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال اس وقت کو، دن کو، تاریخ کو اسٹوڈنٹ جو تھے، جو طلبہ کرام وہاں موجود تھے، انہوں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا۔ اور جب یہ تاجروں کا قافلہ ریٹرن آیا سفر سے، تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذرانے لے کر، تحائف لے کر آئے اور آپ کی دست بوسی کی اور کہا حضور اس دن آپ نے سمندر میں ڈوبنے سے ہمیں بچا لیا، ورنہ ہم اس دن ہلاک و برباد ہو گئے ہوتے۔ تو اب شاگرد جو تھے، جتنے موجود تھے، وہ سب حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا آخر ماجرا کیا ہے؟ تب ان میں سے ایک تاجر نے بتایا کہ ایسا ایسا اس دن ہوا تھا، اور ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکارا، اچانک قدرتی ہاتھ نمودار ہوا اور ہم ساحل سمندر پر آ گئے، ہماری جان بچ گئی۔ تو وہ شاگرد نے جب سنا اور ان سے دن، تاریخ، وقت جب معلوم کیا اور اپنے پاس جو نوٹ ڈاؤن کیا تھا اس کو جب ویریفائی کیا، چیک کیا، تو وہی دن اور تاریخ تھا جس دن میرے غوث پاک نے درس میں پڑھاتے پڑھاتے اسٹوڈنٹ کو چادر میں ہاتھ ڈالا اور بیٹھ کر وہاں کشتی کو جو ہے کنارے لگا دیا، ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئے کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبے تو کو بچا غوث اعظم۔ امداد کن، امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب یہ غوث پاک کی اس طرح کی کرامتیں سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے غوث پاک کو کتنا بڑا یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ کس طرح آپ جو ہے اپنے مریدین کی اور اپنے چاہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک سوچ رہا تھا ابھی، ذہن میں بات بھی آئی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مریدین ہیں آپ ان کی تو مدد فرماتے ہیں، جو لوگ غوث پاک کے مرید نہیں ہیں، صرف محبت کرتے ہیں، کیا غوث پاک ان کی مدد فرماتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ۔ بہجت الاسرار شریف جو کتاب ہے وہ ماشاء اللہ پوری کی پوری مکمل کتاب سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر ہی ہے، اور آپ کے احوال و کوائف، آپ کے سیرت، بچپن کے معاملات، جوانی کے حالات، پھر آپ کے تعلیمی ایام کے معاملات، ساری چیزیں تفصیل سے اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرتا ہے، اگرچہ وہ میرا مرید نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، سبحان اللہ، پیار ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، عقیدت رکھتا ہوں، تو میں انہیں اپنی غلامی میں شامل کر لیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اس پر نظر رحمت فرمائے گا سبحان اللہ، اور اسے میرے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے غوث پاک مریدوں پر تو شفقت فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان سے محبت صرف رکھ رہے ہیں، عقیدت رکھ رہے ہیں، ان پر بھی ان کے صدقے شفقت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اولیاء کرام سے عقیدت رکھتے ہیں، بالخصوص غوث پاک سے عقیدت رکھتے ہیں، کہ انشاءاللہ غوث پاک کی نظر عنایت سے دنیا میں بھی انشاءاللہ ان کا بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی ان کی مدد یعنی ہوگی۔ غوث پاک کا کوئی بظاہری مرید نہیں ہے، لیکن اسے محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، تو غوث پاک اسے اپنی غلامی میں قبول بھی فرماتے ہیں، اور الحمدللہ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے بگڑے کام بھی بناتے ہیں۔ ایک کاش کہ ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہم گنہگاروں پر بھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کرم فرما دے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ انشاءاللہ غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے مزید باتیں سنیں گے۔ آئیے ایک منقبت بھی غوث پاک کی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ،
غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ سہارا ہی ہے جو ہمیں بچائے ہوئے ہے، یہ غوث پاک کا سہارا ہے، غوث پاک کی نظر عنایت ہے، ان کا کرم ہے جو ہم چل پھر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے یقیناً ہمیں تو ان کے وسیلے سے ملا ہے، ان کے کرم سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی ان کے گیت گاتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو غوث پاک کے جو مریدین ہیں یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ کہ غوث پاک کا دامن ان کو ملا، اور اگرچہ ہم برے ہیں تو کیا ہوا،
غوث پاک تو الحمدللہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہاں پر ایک فرمان بھی آپ کو غوث پاک کا میں سناؤں، چنانچہ ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں وعزت اللہ وان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض اذ لم یکن مریدی جیدا فانا جید۔ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، میرا ہاتھ اپنے مریدوں پر ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان، اور فرماتے ہیں کہ میرا مرید اچھا نہیں ہوا تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک انشاءاللہ اپنے رب سے بخشوا کر ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں یہی امید ہے انشاءاللہ ہم قیامت کے دن بھی غوث پاک کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وہ شعر بھی ہے نا کسی نے، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ سبحان ایک اللہ۔ پوائنٹ ہے جی۔ علی بھائی سمجھنے کے قابل کہ اس فرمان عالی شان سے کوئی یہ مراد نہ لے لے کہ اب ہمیں خوب جو ہے گناہ پر گناہ کرنا ہے، کیونکہ میرے غوث پاک تو بچانے والے ہیں۔ آپ تو فرما رہے ہیں کہ میرا مرید عالی مرتبہ نہیں تو کیا ہوا، میں تو ہوں۔ تو اب دیکھیں کوئی بھی ہو، اگر اولاد ہے کسی کی تو وہ چاہے گا میرے ماں باپ کے ساتھ میں اچھے سے رہوں، وہ مجھے اچھا دیکھیں، ستھرا دیکھیں، گڈ کیریکٹر والا دیکھیں۔ اسٹوڈنٹ ہے تو چاہے گا کہ میرا ٹیچر مجھے اچھے سے دیکھے، اچھے سے مخاطب ہو، مجھے اچھے سے میرے ساتھ کلام کرے، میں اس کی نظر میں اچھا بنوں، گڈ بنوں۔ تو ہم مرید کیسے ہیں؟ اگر ہم میرے غوث پاک ہمارے لیے اتنی شفقت فرما رہے ہیں تو کیا مرید کا فرض نہیں بنتا کہ وہ اپنے پیر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے؟ سبحان اللہ۔ میرے غوث پاک تو فرما رہے ہیں نا کہ میرے سامنے نیک بخت بھی پیش ہوتے ہیں، بدبخت بھی پیش کیے جاتے ہیں، تو کیا خوشی کی بات نہیں ہوگی ہمارے لیے، سعادت کی بات نہیں ہوگی کہ غوث پاک کی بارگاہ میں ہمیں نیک بخت بنا کر پیش کیا سبحان جائے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہمارا دل بھی نیک ہو جائے، ظاہر بھی نیک ہو جائے۔ آمین آمین۔ اللہ کرے کہ ہم ویسے بن جائیں جیسا غوث پاک چاہتے ہیں۔ غوث پاک کی بہت ساری باتیں سنی، اور کرامات بھی ایک اگر سنا دیں آپ۔ الحمدللہ کرامت غوث پاک کی اتنی مشہور ہے، اگر پورا سلسلہ کرامتوں پر کریں ہم تب بھی ختم ہونے کا نام نہیں، لیکن آئیے ایک حصول برکت کے لیے اگر کرامت بھی سنا دیں ہمارے ناظرین۔ انشاءاللہ یہ بہجت الاسرار شریف میں ہی یہ کرامت آپ کی منقول ہے کہ ایک بار رمضان المبارک میں آپ کی خدمت میں تقریباً یکے بعد دیگرے 70 مریدین نے حاضری دی اور عرض کی حضور میرے گھر کل افطار کی آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے اس کی دعوت قبول فرمائی، دوسرا آیا اس کی بھی قبول فرمائی، تیسرا آیا اس کی بھی قبول فرمائی، یہاں تک کہ 70 مریدوں کی دعوت افطار آپ نے قبول فرمائی۔ دوسرے دن جب افطار کا وقت آیا، سارے 70 گھروں میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افطاری فرمائی، یہاں تک کہ آپ اپنے مدرسے سے کہیں گئے بھی نہیں۔ جو مدرسے میں افراد آپ کے ساتھ خادمین جو موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ مدرسے میں ہمارے ساتھ افطار فرما رہے ہیں۔ اس کا جب دوسرا دن آیا نیکسٹ ڈے، تو یہ شہرہ پورے بغداد میں پھیل گیا کہ بھائی ان کے گھر پہ، کیونکہ معلوم کسی کو تھا نہیں، ایک دوسرے کو انہوں نے بتایا تھا نہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر آنے والے ہیں، کسی کو انفارم کیے بغیر غوث پاک کو جو ہے دعوت پیش کی تھی افطار کی۔ جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سب کے گھر تشریف لے گئے تو دوسرے دن جو ایک دوسرے سے ملاقات کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کل میرے گھر غوث پاک آئے تھے۔ جب بغداد میں شہرت مچی تو خادم جو آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے ان میں سے ایک خادم آپ کے پاس آئے اور کہا حضور پورے بغداد میں یہ شہرہ ہے کہ کل آپ نے اتنے اتنے مقام پہ افطاری کی، یعنی کل 70 مقامات پہ افطاری کی، جبکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کل ہمارے ساتھ خانقاہ میں تشریف فرما تھے اور ہمارے ساتھ افطار کر رہے تھے، یہ کیا معمہ ہے حضور؟ تو میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے، میں الحمدللہ سب کے گھر میں نے افطاری کی، سبحان اللہ۔ اور اب میں مدرسے میں بھی تھا اور میں نے سب کے گھر افطاری بھی کی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ یقیناً یہ پاور روحانی پاور ہے، سبحان اللہ۔ یہ اسپریچول پاور ہے، یہ وہ پاور ہے جو دنیا میں بظاہر نظر نہیں آتا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے علی بھائی کہ لوگ جو ہے نا کرامت کے معاملے میں نا گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے عقل کے ترازو سے تولنے لگتے ہیں اور یوں جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔
چلیں آپ میری بات نہ مانیں ناظرین، علی بھائی کی بات نہ مانیں، مستقیم بھائی کی بات نہ مانیں، ہم کسی کی بات نہ مانیں، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک پہ تو ہمارا ایمان ہے، قرآن کی تو مانیں گے۔ تو قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ جو موجود ہے، جس میں آپ نے ملکہ بلقیس کے تخت کی ڈیمانڈ کی اپنی مجلس میں، اور فرمایا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، جو کہ وہاں سے کئی ہزاروں میل دور تھا اور اتنے پروٹیکشن میں رکھا تھا کہ وہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن جب آپ نے اس کی ڈیمانڈ کی تو آپ کی مجلس سے ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی حضور مجھے آپ حکم دے، خدمت کا موقع دے، میں وہ تخت یہاں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کب تک لائیں گے؟ اس نے کہا بس آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب اتنی جلدی کیسے پاسبل ہے؟ عقل کام نہیں کرتی ہے۔ اس وقت سواریاں بھی اس طرح کی نہیں تھی جس طرح ہمارے یہاں سواری ہے۔ جی صحیح، اس وقت نہ ایروپلین تھی، بالکل ظاہر ہے، نہ راکٹ تھی، نہ ٹرین تھی، نہ گاڑیاں تھیں، پیدل سفر ہوتے تھے، گھوڑے پہ ہوتے تھے، اونٹ پر ہوتے تھے۔ تو اب اتنے میں آپ کی مجلس میں ایک نیک شخص، سلیمان علیہ السلام کی مجلس کے ایک نیک شخص، جنہیں اس امت کا ولی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، حضرت آصف بن برخیہ ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ، وہ کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور مجھے اجازت دیں، خدمت کا موقع دیں، میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کب تک حاضر کریں گے؟ تو انہوں نے عرض کی بس پلک جھپکنے میں حاضر کر دوں گا۔ اتنا کہا اور وہ تخت لا کے آپ کی خدمت میں پیش بھی کر دیا۔ اب یہ واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کوئی جو اس کا انکار کرے؟ قرآن پاک کا انکار کرنے والا تو مسلمان ہی نہیں رہ جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب یہ کیا کرامت نہیں ہے؟ تو جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا یہ پاور ہے، یہ اس کی اسپریچول جو ہے وہ پاور ہے کہ اللہ نے اس کو وہ اختیار دیا کہ پل بھر میں آن کی آن میں تخت بلقیس لا کر رکھ دیا، تو یہ امت تو سب سے افضل امت ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں۔ تو آپ کی امت کے ولیوں کو اللہ نے کیسی اتھارٹی دی ہوگی، کیسا پاور دیا ہوگا۔ تو یہاں پر عقل کی جو ہے نا، کسی عاشق نے کہا ہے نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو انشاءاللہ جب ہم عشق کی عینک سے دیکھیں گے نا تو یہ ساری باتیں سمجھ آنے لگیں گی۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات آپ نے ماشاءاللہ۔ کئی لوگوں کا ایک ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے، وہ آپ نے ماشاءاللہ کلیئر کیا۔ کئی لوگ سوچتے ہیں اس طرح کی باتیں بھی، اچھا آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بھی اس طرح کے جو نا وہ میڈیا پر آ کر اس طرح کی باتیں معاذ اللہ کر دیتے ہیں کہ کرامت کیا ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، الحمدللہ کرامت کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے۔ جی ہاں، صحابہ کرام کی باقاعدہ کرامتیں جو ہے نا وہ موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم کی کرامت موجود ہے، اور بھی دیگر صحابہ کرام کی کرامتیں موجود ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو ایسا پاور دیا۔ یہاں پر میں رک کر ایک عرض کروں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو ایسے پاور کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ، ہم اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر آپ دیکھیں ہے نا، اب جہاں سے ہم اسٹوڈیو سے بیٹھے ہوئے نا، ہمیں دیکھنے والے جو ہے نا وہ راجستھان کے اندر بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ میں سے ہمیں دیکھنے والے گجرات میں بھی کوئی نہ کوئی ہوں گے، مہاراشٹر کے دوسرے شہروں کے اندر دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیے اس دور کے اندر لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے جو کہ عام انسان ہیں، ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا، یہ ٹیکنالوجی کو، ضرور تھوڑی ہر وہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا یا نیک بندہ ہوگا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، ہاں یہ بھی اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی قوت ہے، انہوں نے اس قوت کے ذریعے سے ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا کہ ایک بندہ دوسرے شہر سے بیٹھ کر دوسرے شہر میں بات کر سکتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، کیا ان کو اتنی طاقت نہیں مل سکتی ہے؟ یہ مطلب کسی عجیب سوچ ہے لوگوں کی کہ مطلب اگر وہی کام عام لوگ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو ہم ماننے کے تیار ہیں، لیکن وہی کام اللہ کا ولی اگر کر کے دکھا دے تو بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، استغفر اللہ۔ تو یہ ہمارے سوچ کا ہیر پھیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے، اللہ کے حبیب کو ماننے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو، اللہ کے اولیاء کو ماننے والے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ ذہن میں اس طرح کی چیز نہیں آنی چاہیے، اپنے ذہن کو اس حوالے سے بالکل صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، اور کسی بھی ایسے بندے کو نہیں سننا ہے۔ آج یہاں سے یہ بھی ارادہ لے کے جائیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ایسے بندے کو ہم نے نہیں سننا کہ جو ہمیں اولیاء کرام کے در سے دور کرے، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے بات چلیے، آخری سوال میں چاہوں گا کہ ہمارے ریحان بھائی سے کروں۔ اچھا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں کی مدد فرماتے ہیں، اور آپ نے اپنے دور کے اندر مدد فرمائی۔ اچھا، غوث پاک کا مرید اگر دنیا سے چلا جائے قبر کے معاملات میں، حشر کے معاملات میں، تو کیا وہاں بھی مدد فرمائے غوث پاک؟
جی بے شک، بالکل الحمدللہ اسی کتاب جس کے بارے میں نے عرض کیا، اسی میں یہ واقعہ بہجت الاسرار شریف، اس میں ہی ایک واقعہ موجود ہے کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی حضور رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد صاحب جو ہے جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور مجھ سے فریاد کر رہے ہیں کہ تو کسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے جا اور ان سے میرے بارے میں فریاد کر اور میری کیفیت بتا کہ میں کس حال میں مبتلا ہوں۔ چنانچہ جب وہ بیدار ہوا تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ جب میں بیدار ہوا تو حضور کرم فرما دیجئے، آپ نے فرمایا کیا تیرے والد کبھی میرے مدرسے سے گزرے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں گزرے ہیں۔ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر واپس جب وہ دوسرے دن سویا، اب خواب میں اس نے اپنے والد صاحب کو بہت اچھی کیفیت میں دیکھا اور دیکھا کہ والد صاحب جو ہے سبز اللہ زیب تن کیے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور فرمایا کہ میرے بچے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں جانے کو اپنا معمول بنا لے، انہی کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھ پر جو عذاب کو دور فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھا الحمدللہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کی برکت سے دنیا میں بھی فائدے ہوتے ہیں اور قبر میں بھی فائدے ہوتے ہیں، اور آپ کا یہ ارشاد پاک بھی ملتا ہے کہ میں قیامت تک اپنے مریدوں کی دستگیری کرتا رہوں گا۔ میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں اور اس کا صدر کھل جائے تو میں اس کا صدر پوشی کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن، آپ کا فرمان شفقت نشان ہے کہ قیامت کے دن اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک کہ اپنے ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ کا یہ ارشاد بھی ملتا ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو جو میرے غوث پاک کے عاشق ناظرین سن رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 بے نمازی ہمیں نہیں رہنا ہے، ہمیں نماز کا پابند بننا ہے، ہمیں نماز پڑھ کے اپنے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو دنیا بھر میں عام کرنا ہے۔ کیا ہم مسجدیں بھریں گے تو غوث پاک کا فیض نہیں ملے گا؟ کیا ہم سنتوں پہ عمل کریں گے تو غوث پاک کا فیض نہیں ملے گا؟ جی الحمدللہ ہم سب سے پہلے نمازی ہیں، اس کے بعد میں نیازی ہیں، ہے نا؟ ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے اور نیاز بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نماز کو چھوڑ کر نیاز پر عمل کرتے ہیں تو نیاز کرنا ایک مستحب عمل ہے، کرنا ثواب ہے، بالکل جائز ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن اگر ہم فرض کو چھوڑ کے نیاز کریں گے تو پھر جو ہے مخالفین غوث اعظم پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھو جو فرض ہے وہ تو ادا نہیں کر رہے ہیں، اور جس کی پوچھش نہیں ہوگی، جس کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں جائے گا اس کو فرض سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو پیارے ناظرین اس پر خیال فرمائیں، اس کا غور فرمائیں، اس پر غور فرمائیں کہ انشاءاللہ ہمیں نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، نیازیں بھی کرنی ہے، اور پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو بھی گھر گھر پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو رہی، اور ایک پیغام بھی ہمارے ریحان بھائی نے آخر میں آپ کو یہ دے دیا کہ بھائی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صرف ہمیں جو ہے لنگر نہیں کھانا ہے، لنگر بھی کھانا ہے انشاءاللہ۔ لنگر تو الحمدللہ یہ بھی ہماری قسمت ہے الحمدللہ کہ ہم سنیوں کے نصیب میں آیا، اور جو غوث پاک کو ماننے والے نہیں ہیں تو ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے نصیب میں یہ لنگر بھی ہے، تو لنگر بھی کھانا ہے انشاءاللہ، کھلانا بھی ہے۔ اگر ایک دیگ کرتے تھے تو 2 دیگ کریں انشاءاللہ۔ کوئی ایسا ہے کہ جو بھائی 10 دیگ کھلاتا تھا کوئی غوث پاک کے نام پر، تو 20 کر دے بھائی، 26 کر دے، 50 کر دے، بالکل کرے، لیکن یاد رکھیے وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ سب کام مستحب کام ہے، بہت اچھے کام ہیں، لیکن یاد رکھیے نماز فرض ہے نا۔ تو ہم مسلمان غوث پاک کو ماننے والے غوث پاک نمازی تھے الحمدللہ، غوث پاک کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، غوث پاک سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ اب بتائیے غوث پاک کو ماننے والا، غوث پاک کا لنگر کرنے والا، اور جناب وہ سنتوں پر عمل ہی نہ کرتا ہو، کتنی شرم کی بات ہے یہ۔ غوث پاک کا ماننے والا نمازیں نہ پڑھتا ہو، غوث پاک کا ماننے والا غوث پاک نے تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا تھا۔ جی ہاں، اس طرح کی واقعات بھی ہیں کہ غوث پاک پیدا ہوئے، حالانکہ بھی آپ مکلف نہیں ہیں، پیدا ہوتے ہی آپ نے اس دن ماں کا دودھ نہیں پیا، یعنی مغرب تک جو افطار کا وقت ہوتا ہے، بلکہ پورے ماہ رمضان اس طرح رہے۔ تو غوث پاک نے تو پیدا ہوتے ہی رکھ لیا روزہ، اور ہم غوث پاک کو ماننے والے، غوث پاک کا لنگر کھانے والے، اور ماہ رمضان آتا ہے تو ہم معاذ اللہ عز و جل دن میں بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ کیسی محبت ہے غوث پاک سے؟ تو جو غوث پاک کو ماننا بھی ہے، غوث پاک کی بھی ماننا ہے، یعنی غوث پاک نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ ہمارا وتیرہ ہو جائے، اگر یہ ہمارا طریقہ ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، پھر آپ دیکھیں گے غوث پاک کا فیضان ایسے جھوم کر برسے گا کہ انشاءاللہ ہم بھی
ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ان کی برکت سے ہمیں برکت بنائے، اور آج کی جو گفتگو ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب پاک میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم۔